یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ مزاروں پہ جانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اگر یہ نیت ہے کہ اللہ نے اس بابے کو اختیار دیے ہوئے ہیں مجھے اولاد دینے کا، پھر تو کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔ اگر حج کیا ہے تو وہ حج باطل ہو جائے گا اور نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ نے ابھی کلپ سنا جس کا ماحصل یہ ہے کہ قبر پہ جانا، مزار پہ جانا یہ شرک اور بدعت ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ مزار پہ جانا کیسا ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تدفین کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی قبر فلاں جگہ پر ہے، اور یہی کسی بزرگ کا جب انتقال ہوتا ہے یعنی دنیا سے رخصتی ہوتی ہے تو ہم لفظ قبر کی جگہ پہ مزار کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، مزار پہ جانا اگر گناہ کبیرہ ہے تو مجھے بتائیے، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جنت البقیع میں صحابہ کرام کے مزار پہ نہیں گئے تھے؟ شہدائے احد کی بارگاہ میں نہیں گئے تھے؟ صحاح ستہ دیکھ لیجئے، بخاری شریف، مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دنیا سے پردہ کرنے سے کچھ دن پہلے احد پر تشریف لے گئے تھے۔ تو کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حرام کیا؟ معاذ اللہ، گناہ کبیرہ کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا لیجئے اور بھی تفاسیر اٹھا لیجئے۔ سورہ رعد، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اس آیت کریمہ کے تحت دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہر سال شہدائے احد کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ وَكَذَلِكَ ابو بکر وعمر وعثمان، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق ہر سال، حضرت عمر ہر سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین ہر سال جاتے تھے۔ تو کیا ان سبوں نے حرام کیا، گناہ کبیرہ کیا؟ عقل سے کام لینا چاہیے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کے اختیار سے اگر یہ صاحب مزار ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، یہ عقیدہ ہے تو یہ شرک ہے۔ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، اس کو مسلمان کی قبرستان پہ دفن کرنا جائز نہیں، یہ سب آپ نے کہہ دیا، لیکن یہی بات آپ نے تو دوسری جگہ پہ کہی۔ یہ جو بزرگوں پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا بہت سارے، وہ قبر پرست تھے، انہوں نے قبر سے مانگا، ٹھنڈی نکل آئی وہاں سے، مردہ آ گیا فلانے کی مدد کرنے کے لیے، انہوں نے مردے کو پکارا، انہوں نے فلانے کو پکارا، انہوں نے یہ پکارا۔ تو جیسے اللہ زندوں کے ہاتھ پہ کچھ کر سکتا ہے، قبر میں لیٹے ہوئے مردے کے ذریعے بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اس میں نہ اللہ کی طرف سے پابندی، نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی۔ اب اگر کسی مردے نے اٹھ کے کسی کو کچھ کر دیا تو یہ اگر اوتھینٹک خبر ہے، مستند ذرائع سے آپ کے پاس پہنچی ہے، تو آپ اگر توحید پرست ہوگے تو آپ اس کی تعویل کرو گے کہ یہ مردے نے خود نہیں کیا بلکہ کیا کس نے؟ اللہ نے۔ یہ دیوبندی اکابر سے جو باتیں ظاہر ہوئی تو آپ نے اس کو کرامت کہہ دیا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہے۔ اب کرامت کا مطلب ہی کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ اور اگر یہ نیت ہے کہ اللہ نے اس بابے کو اختیار دیے ہوئے ہیں مجھے اولاد دینے کا، پھر تو کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اختیار ہی تو ہوا، تو اپنے بزرگ کی بات آئی تو یہاں اختیار کو مان لیا اور آپ مسلمان ہوئے۔ اور یہی ہم نے اپنے بزرگ کے تعلق سے کہا جو واقعی میں بزرگ ہیں۔ آپ کے بزرگ تو ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نئے نبی کا امکان بتا دیا، جیسے قاسم نانوتوی، اور اس کی قبر سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک علم کو جانوروں سے، پاگلوں سے اور بچوں سے تشبیہ دی، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کو اپنے وقت کا آپ مجدد مانتے ہیں، حکیم الامت مانتے ہیں۔ رشید احمد گنگوہی جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کو آپ اپنے وقت کا غوث اعظم مانتے ہیں۔ شیطان کے علم کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم سے زیادہ بتایا۔ یہ سب صریح قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے۔ تو یہ کون سی توحید پہ رہے؟ ایسے واقعات کو، جھوٹی من گھڑت واقعات کو لے کر کرامت کا نام دیتے ہیں، یہ تو آپ کی منافقت ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کو دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ شرک کی تعریف تک آپ کو نہیں معلوم، بدعت کی تعریف تک آپ کو نہیں معلوم، بس بزرگوں سے بغض، اللہ کے انبیاء اور اولیاء سے بغض، اور صرف اپنے بزرگوں سے محبت، جس کو آپ نے کرامت کا نام دے دیا۔ اور کرامت کا نام دے دیا تو اختیار خود بخود پایا گیا۔
جیسے جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے لی احبا لکی غلامن زکیہ، دینے کی قدرت تو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے لیکن جبریل علیہ السلام کے ذریعے دلایا، اور لفظ بھی یہ ہے کہ لی احبا لکی، میں دینے آیا ہوں سترا بیٹا۔ اسی طرح جب ہم نے کہا کہ غریب نواز کے ذریعے ہمیں اولاد ملی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ غریب نواز کے ذریعے اللہ ہی نے دیا ہے۔ ہم نے غریب نواز کو اللہ نہیں مانا، غوث پاک کو اللہ نہیں مانا، اللہ کے نیک بندے مانا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو طاقت عطا فرمائی جس کو آپ نے بھی قبول کیا۔ لیکن فرق اتنا ہے، ہم سچے بزرگوں کے تعلق سے یہ مانتے ہیں، آپ کے جھوٹے بزرگوں کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، ان برے عقائد کی بنا پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے۔